نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سپارہ نمبر 2 سیقول سے. تو لاسٹ جو ہم نے پڑھا پہلے سپارے میں، اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین جو ہیں، ایمان والے یا کہہ لیں کہ متقین اور جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتایا، ایمان بالغیب کی اہمیت، اور اسی طرح متقین کی شان کیا ہے، منافقین کے اوصاف، ان کی جو کوالٹیز ہیں، اوصاف کیا ہیں، منافقین کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان میں کیا کیا نشانات ہوتے ہیں، اعلان خلافت اور امتحان آدم علیہ السلام کا، خلافت کا اعلان کرنا اور آگے پھر فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا، ابلیس کا انکار کرنا، اسی طرح سے قوم بنی اسرائیل کے احوال، ان کے بارے میں ان کے واقعات، اور ہاروت اور ماروت کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امامت، ان کا لیڈرشپ ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسلام کی قدامت یعنی تحویل قبلہ، نئی امت کا ظہور. یہاں سے انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے کہ تحویل قبلہ، اس کا حکم. اب دیکھیں کہ ہم آگے جو پڑھیں گے سیقول، یہ سیکنڈ جو سپارہ ہے، اس میں ایک تو ہم تحویل قبلہ یعنی ڈائریکشن کا چینج ہونا، اس کے بارے میں پڑھیں گے. دوسرا جو ہے اس میں امت وسط جو ہے، درمیانی امت جو ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشادات فرماتے ہیں. یہ امت وسط کون ہے؟ امت وسط بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا، شہادت علی الناس کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ پڑھیں گے. اب دیکھیں کہ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تحویل قبلہ کیا ہے، ڈائریکشن کا چینج ہونا. قبلہ بیت المقدس یعنی یروشلم سے کعبہ کر دیا گیا. کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اس وقت ان کا بڑا دل کرتا تھا کہ مکہ کی طرف، پہلے وہ نماز پڑھتے تھے جب مکہ میں تھے خانہ کعبہ کی طرف، تو اب جب مدینہ میں آئے تو یہود جو تھے وہ اپنی عبادت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرتے تھے. تو ان کی جو عبادت کی ڈائریکشن تھی وہ بیت المقدس ہوا کرتی تھی، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ڈائریکشن کے حساب سے عبادت کرنا، نماز پڑھنا سٹارٹ کی. تو لیکن ان کا جو دل ہے وہ کرتا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپلین نہیں کی، زبان سے وربلی کوئی ورڈ نہیں بولے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اپنا آسمان کی طرف کر کے، تو جیسے اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیکھنا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، خواہش تھی. تو دیکھیں کہ اللہ کی محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تحویل کعبہ کا، کہ تحویل قبلہ کا، کہ ڈائریکشن آپ اپنی چینج کر سکتے ہیں، بیت اللہ کی طرف کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کے بارے میں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ویلیوز، ہمارے ہاں جو نیکی ہے، ورچوز ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمانیات کے بعد، جیسے آمنت باللہ و ملائکتی و کتب و رسولی، ان سارے ایمانیات کے بعد
جو آپ کے ریلیٹیو ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہے، مسافر، سوال کرنے والوں کی مدد، قیدیوں کو آزاد کروانا، نماز، زکوٰۃ، وعدہ جو ہے پرومس کو پورا کرنا، اور تکالیف میں صبر کرنا۔ کوئی مشکل ہے، پرابلم ہے، if you're in sorrow then صبر۔ نیکی کا یہ تصور پورے دین، ایمان، عبادات، اخلاق اور معاملات پر یہ محیط ہے۔ نیکی کا مطلب کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں، ایک تو ہمارا ایمان میں جتنی چیزیں جس پہ آپ ایمان لاتے ہیں وہ کتنی چیزیں ہیں، وہ نیکی ہے۔ دوسرا، آپ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات میں ہر چیز وہ کیا ہے، نیکی ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا بھائی بہنوں کے ساتھ، نیبر کے ساتھ آپ کا اخلاق جو ہے وہ غیروں کے ساتھ، یہ بھی نیکی ہے۔ معاملات جو ہے، بزنس، آپ لین دین کسی سے کرتے ہیں، یہ سارا یہ کیا ہے، اگر آپ اس کو صحیح اسلام کے مطابق کریں گے، the all are virtues۔ اسی طرح سے اس کا لیس البر کا انشاءاللہ مفہوم آپ پڑھیں گے کہ نیکی کیا ہے، اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ امت وسط ہے۔ امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا کہ یہ درمیانی امت ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی بتا دی، اور اس کے ساتھ فضیلت کے ساتھ ان کی ڈیوٹیز جو ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یعنی تمہاری ڈیوٹیز کیا ہیں، اگر تم دنیا میں آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنے، تو اب تمہاری ڈیوٹیز کیا ہے، تم نے اپنا کام ہے جو آپ نے سیکھا وہ دوسروں کو پہنچا دو، دوسروں کو بتا دو، تاکہ تم پر ایک تو لوگ گواہ ہوں، دوسرا قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گواہی دیں کہ تم نے واقعہ ہی جو اسلام کا حق ہے، جو ایمان کا، مسلمانوں کا حق ہے، وہ تم نے ادا کر دیا۔ اسی طرح سے شہداء فی سبیل اللہ کو کے بارے میں بتایا، آپ پڑھیں گے کہ شہداء جو ہیں، جو مارٹرز ہیں، ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں مرتبے پاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سے اگلے رکوع میں آپ پڑھیں گے آزمائشوں میں جو مومن ہے ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے وہ صبر کرتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جیسے آپ کی سوشل، آپ کی اکنامک، تجارتی اور بزنس، ازدواجی زندگی جو ہے، اس کے متعدد احکامات آئیں گے کہ آپ نکاح، طلاق وغیرہ، اسی طرح سے یہ احکامات انشاءاللہ آپ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے حرام کس کو کہتے ہیں، حرام میں جیسے مردار کا گوشت ہے، بہتا ہوا خون ہے، لحم خنزیر ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، نام یہ مرادیں مانگنا یا جانور ذبح کرنا۔ اسی طرح سے پھر آپ پڑھیں گے روزوں کے فرضیت، روزے کب فرض ہوئے، رمضان اور قرآن کا آپس میں جو تعلق ہے، ان کا کیا تعلق ہے، ریلیشن کیا ہے قرآن کا رمضان میں۔ قرآن اصل میں رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں اس کی تلاوت، اس میں فکر کرنا، تدبر کرنا، سمجھنا، اس کی ڈیپتھ میں جانا، اس کے میننگ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور آگے آپ پڑھیں گے قتل کی صورت میں قصاص، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی صورت میں کیا ہوگا، قصاص ہوگا، اور قصاص دیت بھی ورثاء کی رضامندی کی صورت میں جائز ہے۔ باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا، اس کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے کہ جائز ہے یا ناجائز۔ یہ ناجائز ہے اور اس میں جوا ہے، اسی طرح سے اس میں کسی کا مال کو حق چھین کے کھانا، رشوت وغیرہ، یہ سارا حرام ہے۔ مسلمانوں پر جہاد اور قتال فرض ٹھہرا دینا، وہ بھی آپ سیکنڈ پارے میں پڑھیں گے۔ حج اور عمرے کے مسائل ہیں، دین اور دنیا کا امتزاج۔ صرف مولوی جو ہیں وہ صرف سٹیج کی حد تک یا مسجد کی حد تک وہ ان کا کام نہیں ہوتا، ان کا رول پلے جو ہے وہ دنیا کی ساتھ بھی ہوتا ہے اور دین کے ساتھ بھی۔ وہ ایک جو دینی بندہ ہے، جو مولوی ہے یا عالمہ ہے یا عالم ہے، اس کا رول پلے دنیا اور دین دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرے، کیسا مال خرچ کرے۔ حقوق نسواں آپ پڑھیں گے، عورتوں اور مردوں کے حقوق کے بارے میں، اور لیڈرشپ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ
اللہ تعالیٰ کا طالوت کو حکمران بنانا اور بنی اسرائیل کا اس پر اعتراض، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب آپ پڑھیں گے کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں، کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک تو اس کا صحیح باڈی ہونا، یعنی اس صحت مند ہونا، ہیلتھی ہو، دماغی لحاظ سے بھی وہ، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی، اور دوسرا نالج اس میں ہو، اور لیڈرشپ کی اس کے اندر کوالٹیز ہوں یہ ساری، تو پھر وہ لیڈر ہوگا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم. دشمن سے مقابلے میں اصل ہتھیار اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ بھروسہ کرنا. اگر آپ کسی دشمن کے مقابل میں جا رہے ہیں، اسے لڑائی کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. اور لاسٹلی دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. انشاءاللہ یہ ایک پورا خلاصہ ہے سیکنڈ سپارے کا جو کہ آپ کو بتا دیا گیا. تو انشاءاللہ ہم جیسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تحویل قبلہ، اور یہ سیکنڈ سپارہ انشاءاللہ آپ ابھی سنتے ہیں. تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ میں اسکرین شیئر کر لوں. اسکرین شیئر ہے میم؟ اسکرین شیئر ہے تفہیم القرآن کی؟ ہاں نہیں، آپ کا وہ آ رہا ہے اس وقت، جی چارٹ آ رہا ہے. جی اسی کی میں کرنا چاہ رہی ہوں. اوکے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے یکا یک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اب دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ قبلہ کی جو بیت اللہ ہے اس کی طرف نماز، اس کی طرف رخ کریں، اپنی ڈائریکشن اس کی طرف کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ سیقول السفہاء، نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے. اور انہوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا، انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ جب کہ یہ 17 مہینے انہوں نے مدینہ میں آئے، جب 17 مہینے انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھی، اب ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم یہ اپنا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ مشرکین نے اعتراض اٹھائے. تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ جب ان کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو جو اصل مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ فوراً اس کو مان لیتے ہیں، وہ فوراً اس کو مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ جب بیوقوف لوگ، یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ مشرکین کو کہا گیا یا یہودیوں کو کہا گیا کہ یہودی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ کو رخ ہونے پہ اعتراض کرتے تھے، اس پر ان کو کہا گیا کہ اصل میں یہ لوگ کیا ہے؟ نادان ہیں، بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے. امت وسط یعنی مڈل امہ. تو اب دیکھیں کہ پہلی جو امتیں تھیں وہ کیا تھی، یا تو جیسا کہ تورات ہے، تورات میں آپ دیکھیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ تورات میں بہت زیادہ نرمی ہی، تورات میں بہت زیادہ سختی تھی، یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ سختی کی جاتی تھی اور اس میں جلال بھی تھا. لیکن جو انجیل تھی اس میں بہت زیادہ نرمی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے امت وسط اس لیے بنایا کہ اگر آپ بیمار ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، آپ لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، آپ اشارے سے پڑھ سکتے ہو. اسی طرح اگر آپ کے پاس، آپ کہیں بہت زیادہ اگر آپ کو نیند آئی، سو گئے ہیں، لیکن آپ کو جب جاگ گئے تو فوراً وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں، قضائی دے لو. اسی طرح سے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی آسانیاں دے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت وسط بنایا ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو قبلہ کا رخ ہونا، یہ پھیرنا، اللہ تعالیٰ کا چینج کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایز اے ٹیسٹ جو ہے وہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف، اس کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے. لیکن آزمائش پہ کون لوگ پورے اترے؟ جو کہ مومن تھے، ایمان والے تھے. ان کے لیے تو ذرا بھی مشکل نہیں تھا، وہ تو فوراً انہوں نے اپنے رخ چینج کر لیے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو قبلہ کا رخ چینج کیا ہے، لہٰذا یہ تمہارے لیے ایک نعمت ہے، کسی نعمت سے کم نہیں، اور اس کی ناشکری نہیں کرنی ہے. اور اسی طرح سے آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو یعنی قبلہ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہ جو ہو ہے نا، اس کا مطلب یا تو ہے کہ قبلہ کو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ اللہ کو اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. تو لہٰذا اس سے مطلب دو بھی ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور یا پھر کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، یہود کی کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے، سارا کچھ ان کو معلوم تھا. اور یا پھر قبلہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. الحق من ربک، یہ قطعی ایک امر حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑنا. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. فاستبقوا الخیرات،
تم نے کس کی طرف سبقت کرنی ہے؟ بھلائیوں کی طرف. اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہو جاؤ اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا تو فوراً جو ایمان والے ہیں وہ بغیر کسی چون چرا کے وہ فوراً اس کو قبول کرتے ہیں. اطعنا و سمعنا و اطعنا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، فوراً وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. اب یہاں فاستبقوا الخیرات کا مفہوم بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانا. کیا ہمیں کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے تو ہم فوراً اس پہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بھی اس نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں؟ تو یہاں پہ ہمیں جو عمل کی بات ہے کہ ہمیں کوئی بھی دین کی طرف کوئی دعوت دیتا ہے، قرآن کی طرف، حدیث کو سمجھنے کی طرف، تو ہمیں فوراً اس کو لینا ہوگا. ہمیں بھی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز وہ سبقت لے جاتے تھے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، ہمیں بھی لینا ہوگا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل حق فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اس لیے آپ جس ڈائریکشن میں بھی ہوں، جہاں بھی ہو، اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اب یہ کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، اگر آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، آپ نے کسی سے ڈرنے کی کوشش نہیں کرنی. فلا تخشوهم واخشونی، یہ ہمارے لیے بھی امر ہے کہ تم کسی کی آڑ سے نہ ڈرو، کسی کے کہ وہ مجھے کیا کہے گا اس سے نہیں ڈرو، بلکہ وخشونی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس لیے کہ میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتا ہے تو وہ پھر کون سا راستہ پائے گا؟ فلاح کا، سکسیس کا. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائریکشن ہے اس کو اپنانا ہوگا. جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. یہاں پہ یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم جب کسی سے کہتے ہیں کہ آپ سے بہت کوئی محبت کرتا ہو، بہت پیار کرتا ہو، اور آپ سے وہ کہے کہ جب تک تم مجھے یاد رکھو گی میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تو دیکھیں کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ دونوں سائیڈ پہ جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو برابر یاد کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو کہ جب تک مجھے یاد کرتے رہو گے میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. اور ایسی محفل میں اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں جو دنیا کی محفلوں سے پاک اور دنیا کی محفلوں سے بڑی محفل ہوتی ہے، اور وہ کون سی محفل؟ فرشتوں کی محفل ہوتی ہے. آپ یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس بیٹھ کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں. وَاشْكُرُوا لِي، اور فرمایا کہ تم شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونِ، اور کفران نعمت نہ کرو. تو الحمدللہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ الحمدللہ کہا کریں. تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، اگر کسی چیز سے ہمیں محروم کیا ہے پھر بھی الحمدللہ. ہو سکتا ہے ہم کسی دوسرے سے 1000 درجے بہتر ہوں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کو کوئی فیل ہونے لگے کہ میرے پاس تو فلاں نعمت نہیں ہے، تو اپنے سے اونچے کو نہ دیکھیں بلکہ آپ سے جو نیچے ہے اس کو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو اس بندے کو دیکھیں کہ جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جو ویل چیئر پہ، آپ اس کو دیکھیں. اگر آپ بڑی کار میں بیٹھے ہیں، BMW میں دیکھے ہیں، تو اس کو دیکھیں کہ جو بائک پہ جا رہا ہے.
تو یہ کیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے نا، پھر آپ کو اپنی نعمت کا احساس ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کے پاس کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی آپ پہ بلیسنگز ہیں. ولا تکفرون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کفران نعمت نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو. اب دیکھیں کہ کچھ مشکل ہے تو کیا کرنا ہے، ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسرا نماز سے مدد لینی ہے. تو ایک پیمانہ جو فلاح کا ہے، کامیابی کا ہے، وہ کیا ہے، صبر اور اللہ سے مدد مانگنا. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر پکار کا جواب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ ان اللہ مع الصابرین. ایک وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید مجھے سارے چھوڑ گئے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ساری دنیا بھی چھوڑ جائے، آپ مشکلات میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر اس وقت کرنا ہے جب پہلی چوٹ ہو، یعنی پہلی دفعہ آپ کو کوئی تکلیف ہو تو فوراً صبر کریں. یہ نہیں ہے کہ بعد میں آپ صبر کر رہے ہیں اور پہلے آپ بول لیں، اگلے کو جواب بھی دے رہے ہیں، پھر کہیں اچھا میرا صبر ہی کافی ہے. ایسا نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب یہاں پہ ایک اور فلاح کا ایک دروازہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو شہید ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں، جو مارے گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس راہ میں، کس جگہ میں، کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہ رہے ہیں، کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، نمبر 1 خوف، ڈر، فیر، والجوع، بھوک، آپ کو بھوک دے کے، بھوکا پیاسا رکھ کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور آپ کو کبھی تو آپ کے بزنس میں آپ کو اچھا خاصا پروفٹ دیں، کبھی لاس کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی جو ہے نفس میں، یعنی کسی کو فوت کر کے، کوئی اپنا پیارا، کوئی آپ میں سے، وَالْأَنفُسِ، یعنی کسی کو آپ میں سے چھین کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں یہاں پہ بیان کی ہے. تو ان سب سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. تمہاری دنیا کی جو آزمائش ہے انہی چیزوں سے ہوتی ہے. والثمرات، اور ثمرات سے، یعنی آپ کو پھل سے آزماتا ہے. وبشر الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخر میں آپ سب کے ساتھ اگر یہ ٹیسٹ ہو تو اس میں جب صبر کریں گے تو پھر ہی جو صبر کرے گا، جو ٹیسٹ میں پاس ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بے صبری کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، منہ سے کچھ بولتے ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو منہ سے کیا الفاظ بولیں، وربلی ورڈز کیا ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آئے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں. اولئک علیہم صلوات، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہوں گے. کون لوگ؟ جو کہ صبر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، ان پر بڑی رحمتیں ہوں گی، بلیسنگز ہوں گی، ان پر سایہ کریں گی اللہ کی رحمتیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہدایت والے ہیں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے. اور جو اللہ کی رضا اور رغبت کو کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. یہاں صفا مروہ کی نشانیاں ہیں، یہ بھی اس کے بارے میں حج کی فرضیت اور اس کے جو ارکان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صفا مروہ
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اور ہاں حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ پر ان پر لعنت کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو ایک ظاہری نشانی اور دلیل ہے، تو اس کے باوجود جو لوگ انکار کرتے ہیں، ہدایت کی طرف نہیں آتے، ان پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کوئی بھی آیت جو لگتا ہو کہ یہ میرے نفس کے خلاف جا رہی ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ کوئی مسئلہ ایسا جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ میرے نفس کے خلاف ہے، میری ذات کے خلاف ہے، تو اس کو کوئی بیان کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چھپانے والے بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، وہ مسائل کو چھپاتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لعنت کی ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو ہمیں اس سے چھپانا، اگر آپ کو پتا ہو تو اس سے چھپانا نہیں چاہیے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ اور فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، نہ ان کی سزا کچھ کم ہوگی، اور نہ پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمینوں کی ساخت میں، رات اور دن کی پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بیان کر رکھے ہوئے ہیں، یہ بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں گنائی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آسمان اور زمین اور اس کے اندر ہر چیز، دیکھیں کہ کتنی ان ہر ایک چیز میں ہارمنی ہے، سورج اور چاند کا آنا جانا، زمین اور آسمان، ہر ایک میں دیکھیں کہ اپنی روٹین میں جا رہا ہے، اور یہ جو فزیکل کیمیکل ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور یہ لاز آف نیچر جو کام کر رہے ہیں، یہ کتنے پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی بھی ذرا بھی اونچ نیچ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ سورج اور چاند ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹکرا گئے ہوں، یا رات ہی نہ ہوئی ہو، یا دن ہی نہ چڑھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک اپنا پرفیکٹلی کام پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح یہ پرفیکٹ کام کر رہے ہیں، پرفیکٹ لاز آف نیچر ہے، اسی طرح سے پرفیکٹ شریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو اس شریعہ کو ہمیں کیسے اپنانا ہے، اس شریعت پہ عمل کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شریعہ کس کو دی ہے؟ جہاں پہ بھی شرعی قانون نافذ فرمائے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یؤمنون کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ شریعہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان والوں کا، مومنین کا وہاں پہ ذکر کیا ہے جہاں بھی کوئی شرعی قانون کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ان سے کون لوگ فائدہ مند ہوتے ہیں؟ ان ساری چیزوں سے، یعنی عقلی لحاظ سے دیکھیں تو مومن جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں،
اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدہ ہونی چاہیے، یعنی جس ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہ دیکھیں کہ اتنی کچھ نعمتیں دیکھنے کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان پہ عذاب نازل ہوگا وہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلق ظاہر کر دیں گے۔ یہ جو یعنی اپنے جو فالوورز ہیں، یہ یعنی جب ان کو سزا دی جائے گی نا، جن کو ابھی یہ فالو کرتے ہیں، جن کو اپنا لیڈر بناتے ہیں یا جن کو اپنا وہ کہتے ہیں کہ یہی مرادیں پوری کرنے والے، یہی بچے اولادیں دینے والے، نعوذ باللہ، تو ہر ایک انہی آنکھیں بند کر کے انہی کے مسائل، انہی کے جو باتیں ہیں انہی کو مانتے ہیں، بجائے قرآن و سنت سے استفادہ حاصل کریں، قرآن و سنت سے سیکھیں، تو وہ انہی کی باتوں کو، بڑوں کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت والے دن یہ اب جن کو مانتے ہیں وہ ان سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پاک کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جائے، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے ہیں، یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پیشمانوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ دنیا میں سارے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے تو ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی پرفارمنس کرنا ہو کہیں پہ تو کتنی تیاری کرتے ہیں ہم، سٹیج پہ جانے کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جانے کے لیے وہ سٹیج جو سب سے بڑا سٹیج ہوگا جہاں پہ پوری دنیا ہوگی، تو اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں جس ہمیں آخرت میں شرمندگی ہو، ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیسی چیزیں آپ کو کھانے کی اجازت ہے، وہ کیسی غذا آپ کھا سکتے ہیں، حلال اور طیبہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستے کو نہ اپناؤ۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے پابندیوں کا دین نہیں ہے کہ حلال اور حرام، یعنی یہ پابندی نہیں ہے۔ اسلام تو انڈیپینڈنٹلی، اصل تو دین آزادی جو ہے اسی دین میں ہے، اسلام میں اصل جو ہے آزادی ہے۔ اس پر عمل کرو گے تو آسانی میں رہو گے، اگر کوئی اس میں عمل نہیں کرے گا تو اپنے لیے پھر مشکلات سے مشکلات پیدا کرتا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی حلال کھاتا ہے تو حلال بھی جب انسان کھاتا ہے تو وہ بے حیائی اور برائی سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے جو بندہ حلال کھاتا ہے۔ اور جو حرام کھاتا ہے اس کو کوئی بے حیائی کا بھی فرق نہیں پتا چلتا کہ برائی کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اس کو کسی چیز میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حلال چیزیں کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، حلال اور حرام کے بعد کیا فرمایا؟ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے شیطان، اور سکھاتا ہے کہ تمہیں اللہ کے نام پر وہ باتیں، کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تم علم نہیں رکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ یعنی جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم یہ کہو اللہ کے بارے میں۔ تو لہٰذا جو بے حیائی کے بارے میں
فرمایا کہ اگر کوئی سود کھاتا ہے یا حرام چیزیں کھاتا ہے تو اس سے بھی بے حیائی آتی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، ان میں سے جب کہا جاتا ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ اب دیکھیں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ بزرگوں کی جو ہمارے میں اکثر دیکھا جائے تو کیا کرتے ہیں، انسسٹ آف ورشپ ہے ہمارے اندر، اکثر لوگوں کے اندر، کہ اپنے بزرگوں کی تائید کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ صرف خدمت کے لیے، آپ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دیٹس اٹ۔ آپ کو ان کو فالو نہیں کرنا، وہ آپ کے فالوور، وہ آپ کے لیڈر نہیں ہیں کہ جن کو آپ فالو کریں۔ اصل جو لیڈر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہوگا، نہ کہ بزرگوں کو۔ ہم کوئی بھی کام دیکھیں، اگر کوئی نماز، اگر کوئی اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے، بتایا جائے کہ یہ کام یہ جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، تو کہتے میرے تو بزرگوں نے ایسے کیا تھا۔ کوئی چیز ایسی کہ جو شریعت میں نہیں، بدعات ہیں، اس کو جو لوگ مناتے ہیں ان سے منع کیا جائے کہ یہ، تو کہتے ساری عمر ہم نے بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا۔ تو کیا ہے، انسسٹ آف ورشپ، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ رب کو ناراض کر کے تو خاندانی روایات کو برقرار رکھنا، یہ ہمارے لیے کہاں کی عقل مندی ہے۔ اکثر اگلی نسل اپنے بزرگوں کے دین پر ہوتی ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگلی نسل کے لیے ہم نے کیا لیگیسی چھوڑی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اپنے بڑے بزرگوں کی پیروی نہیں کرنی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسے ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طریقے پر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس سے مثال دی ہے، صم بکم عمی، تو ان کی مثال ایسے چرواہے کی طرح ہے۔ جانوروں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کون بلا رہا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے، جہاں اس کو اس کا چرواہا لے جائے گا وہاں وہ چلتے جائیں گے۔ تو کیا ایسا ہمیں بننا چاہیے کہ ہمیں جو کوئی کہاں، ہمارے بزرگ جہاں لے جائیں ہم چلتے جائیں؟ ہمارے جن کو ہم اپنے آپ بڑا سمجھتے ہیں، جو مزاروں پہ بیٹھے ہوں، پیر فقیر ہوں، جو جہاں وہ آپ کو کہہ دیں کہ آپ یہ کریں، آپ کرتے جائیں، آپ جانور نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، آپ اشرف المخلوقات میں ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ ٹائٹل دیا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، تو آپ جانور نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان کی باتوں کو نہیں سننا، ہمیں اللہ کی اتباع کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پاک چیزیں جیسے چاہتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ کرتا ہو، یعنی قانون توڑنے کا ارادہ کیے بغیر یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اولئک الذین اشتروا الضلال بالہدی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں جان بوجھ کر نافرمانی کیے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، ان کا کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کوئی جہنم کا عذاب دنیا کا دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بھی آگ کی آپ کہہ لیں کہ آپ نے فلیم آن کیا ہے اور پتیلی گرما گرم آپ وہاں سے اٹھائیں بغیر کسی چیز کو پکڑے ہوئے، آپ ڈائریکٹ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اتنا جلتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، صرف آپ نے ایک گرم چیز کو پکڑا ہے۔ اور وہ لوگ جو جہنم کی آگ کے لیے تیار بیٹھے، اللہ کہتے ہیں کیسے یہ برداشت کریں گے، کیسے یہ تیار بیٹھے ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس بابے ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، قبروں والے ہیں، مزاروں والے ہیں، کس کو لیں گے آپ؟ ظاہری بات ہے اگر ان چیزوں کو لیں گے تو پھر آپ نے برائی کو خریدا ہے، آپ نے گمراہی کو خریدا ہے، وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اور مغفرت کی بجائے عذاب کو خریدا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ آج ہمارے ساتھ بھی اختلافی مسائل ہوتے ہیں، جھگڑے، سجدے، رفع الیدین پہ، فلاں پہ فلاں پہ، دین کی طرف نہیں آتے، ایشو بنا لیتے ہیں ہم اپنے مسلک کو اور پھر دین سے ہٹتے جاتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آیہ نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نیکی کی جو باتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے، اصل ورچو کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یونیورسل ورچو کی بات کر رہے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے، آپ نے دنیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف، آپ دیکھیں، بلکہ نیکی یہ ہے آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، یہ نیکی ہے۔ ایک تو یہ عبادات میں سارا اور ایمانیات میں آتا ہے۔ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ دیکھیں کہ اصل نیکی کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، دیکھیں کہ کیا ہم اس دائرہ میں آتے ہیں کہ اپنے مال کو اللہ کی، اپنا جو پسندیدہ مال ہے اللہ کی محبت میں کیا ہم خرچ کرتے ہیں؟ ہم تو وہ مال دیتے ہیں، ہم تو وہ کپڑے دیتے ہیں جو گسے پھٹے ہوں، جو خراب ہوں، وہ کپڑے اللہ کے راہ میں دیتے ہیں لوگوں کو، کام کرنے والوں کو، جو بالکل خراب ہے، یا دینے کو بھی دل کرے گا تو اچھا چلیں یہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس کی کڑھائی اتار کے رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دینا کیسے ہے، کس چیز کو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو آپ کی پسندیدہ ہو، آپ کی جو پسندیدہ ہو وہ چیز آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کن کن پہ خرچ کرنا ہے؟ ذوی القربہ، سب سے پہلے رشتہ دار ہیں۔ اگر کوئی غریب مسکین آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، ان پہ پہلے خرچ کریں، چھوڑ دیں آپ کسی سے لڑائی کی ہے، کسی سے کوئی جھگڑا ہے، سب چھوڑ دیں۔ والیتامى، یتیموں کو، مساکین کو، اور راستے میں اگر کوئی بھٹک گیا، کسی کا پرس چوری ہو گیا، کسی سے مال چھین گیا، ان کو دے دیں۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے جو ہیں ان کو دے دیں، آپ سے کوئی مانگتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیں۔ وفر رقاب، اور گردنیں آزاد کرانے میں، اگر کوئی قیدی ہے تو اس کو رہا کرنے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہے، ناحق کیس ہیں تو ان کے پاس کیس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کو دے دیں۔ وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ وآت الزکاۃ، اور زکات، دیکھیں کہ یہ سارے بعد میں آئے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ حقوق العباد کے بعد میں آئے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور وعدہ پورا کرنا۔
وعدہ پورا کرنا، جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، والصابرین فی البأساء اور تنگ دستی و مصیبت کے وقت میں، اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرنا۔ صبر کب کرنا ہے؟ جب آپ خوشی میں ہیں، ہیپینس میں اور سورو، پرابلم ہے، مشکلات ہیں، تب بھی صبر کرنا۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آگے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یعنی اچھے طریقے سے خون بہا ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اسی پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں کہ جو بنی اسرائیل تھے جب وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جب انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ اپنی جانوں کو مارو، یعنی اپنے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو مارو، قتل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا جو بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دین جو ہے، اسی لیے فرمایا آپ امت وسط ہیں، درمیانی امت ہیں۔ اللہ نے آپ پر اتنی آسانیاں کی ہیں کہ اگر کوئی قاتل ہے، مرڈرر ہے، تو اس کے بدلے میں اس کی پنشمنٹ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سے قصاص لیں، قصاص کا حکم ہے کہ جان کے بدلے جان۔ اگر قصاص آپ اگر معاف کر دیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، قصاص دے دیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے آپ پہ تخفیف ہے، اللہ نے آپ کو اس مسئلے میں آپ کو بہت رعایت دی ہے اور اللہ کی یہ رحمت ہے آپ پر۔ اور اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو قتل کو معاف کرنے کے بعد بھی اس پہ زیادتی پھر کرتا ہے، اگر آپ کسی قاتل کو معاف کرتے ہیں، معاف کر دیا، اس کے بعد پھر آپ وہ یا قصاص آپ کو پورا نہیں دیتا جو قاتل ہے، یا پھر معاف کرنے کے بعد اس کو قتل کیا جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے دردناک سزا رکھی ہے۔ اب دیکھیں کہ قصاص جو پنشمنٹ کا رول ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے، یہ ایک تو مرڈر کو بچانے کے، یعنی جو مرڈر ہے اس سے کئی اور مرڈر کو بچانے کے لیے، کہ ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک بندے کو پنشمنٹ ہو رہی ہے، اس کو قصاص ہو رہا ہے یا قتل کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں، تو پھر کیا ہے کہ جب دوسرے لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی ڈریں گے کہ قتل کرنا جو ہے اس کے بدلے میں خود انسان کو قتل کر دیا جائے گا اگر جو قتل کرنے والا ہے، تو اس لیے اس سے بچا جائے گا۔ جو اسلامک سزائیں، جو اسلامی پنشمنٹ ہیں، اب اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، بہت زیادہ حکمتیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر اس کو نہیں کرتے، کم لوگ کرتے ہیں۔ تو جو اس پہ قتال یا قصاص پہ جو لوگ اس کی سزا پہ جو اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسی اسلامک سزا ہے، یہ تو بہت ظلم ہے، تو دیکھیں کہ اگر ایک قاتل کو اگر آپ جیسے کیپٹل پنشمنٹ ملتی ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ نیوز میں آتا ہے، آج کل تو بہت زیادہ ایسا کہ نیوز میں آتا ہے اور سارا وہ پھر پبلش ہوتا ہے اور لوگ اس سے پھر ڈرتے ہیں کہ ہم اس کو قتل نہیں کریں گے۔ اور انصاف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ غریب جو ہے اس کے بدلے میں قصاص ہو، جو امیر ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قتل و خرد رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قتل کرنے والے ہیں نا، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی ایک بندے کو اگر تم سزا دیتے ہو تو اس کے بدلے میں کئی جو قتل کرنے والے نا وہ قتل سے بچ جائیں گے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اب یہاں پہ وصیت کی آیات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو
کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے، یعنی جانتے بوجھتے جس نے حق تلفی کی ہے، ارادتاً جس نے حق تلفی کی ہے، انٹینشنلی جس نے کیا ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے سیام یعنی روزے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم پر تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تو یہاں پہ جو روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ روزے کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صوموا لی وانا اجزی بہ، ہر نیکی کا بدلہ ہے، ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ ایک میتھ کا رول دیکھیں کہ 2+2 کتنے ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہر اچھے کام کا اجر ایمان کے ساتھ ملے گا۔ تو اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی ویلیو 2 ہے، ود ایمان 2، یعنی آپ ایمان کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی ویلیو 2 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لیکن یہاں پہ اس کی جو اجر ہے، ریوارڈ ہے، وہ نہیں بتایا۔ تو وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا تھا، اس لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا، اس کا ریوارڈ بھی میں خود قیامت والے دن دوں گا۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لو، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ خود روزہ رکھو گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر بیمار ہو، آپ کو پتا ہے میری بیماری نہ ختم ہونے والی ہے، جیسے کسی کو ڈائبٹیز کا مریض ہے، تو وہ پھر کیا کرے؟ وہ اپنا روزہ فدیہ آگے دے، یعنی رکھوا لے، اور اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ 2.25 سا ہیں، ایک ٹائم کا کھانا جو ہے نا 2.25 سا، یعنی 1 اور 2.5، یعنی وہ ہو جائے گا 2.25 کلو۔ اگر آپ انگلینڈ میں ہیں تو اس کے مطابق جو یہاں پہ اسکالر نے بتایا ہے وہ 10 پاؤنڈ ہے پر ڈے کے، یعنی 5 پاؤنڈ ایک فوڈ کے ہیں۔ تو آگے آپ اس کو ملٹیپل کر لیں کتنے بنتے ہیں، اور اسی حساب سے فدیہ دے سکتے ہیں، ایک روزے کا یا زیادہ پورے منتھ کا ہے تو اسی حساب سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب دیکھیں کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھنے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کہ مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں کہ یہ پریکٹیکل دین ہے، فرینڈلی دین ہے، کہ آپ کو اتنا اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے سختی نہیں کرنا چاہتا، تمہارے ساتھ نرمی کا ارادہ کرتا ہے۔ یعنی تم اگر بیمار ہو، مریض ہو، تو پھر کیا کرو؟ تم اس کی تعداد اگلے دنوں میں پوری کر سکتے ہو۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ یہاں پہ بھی دعا کا ذکر ہے کہ اللہ سے دعا کیا کریں۔ احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا
اور تم سے درگزر فرمایا، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آئے، یعنی سفید دھاری صبح نظر آئے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجد میں معتکف ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، بیویوں سے جو تعلقات ہیں آپ کے وہ نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، واضح طور پہ بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات ہمارے لیے پورے نازل فرمائے کہ روزوں کی رات میں بیویوں کے حقوق، میاں بیوی کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا کہ سارا دن بندہ روزہ رکھتا ہے تو رات کا ٹائم جو ہے وہ جو حقوق العباد میں آتا ہے کہ آپ جیسا چاہیں گزاریں اپنی میاں بیوی جیسے چاہیں۔ آگے فرمایا تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، یعنی باطل طریقے سے، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ لوگ تم سے چاند کے گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ چاند کبھی وہ جیسا کہ دیکھیں گے 15 پہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، آپ کو فل نظر آتا ہے، کبھی وہ پہلی تاریخ ہوتی ہے چاند کی، دوسری تیسری ہوتی ہے تو وہ بالکل تار کی طرح ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چاند ہے یہ پہلے زمانے میں لوگ اسے، ظاہری بات ہے اس وقت تو یہ کچھ نہیں ہوتا تھا کیلنڈر وغیرہ، اور اس سے کیا کرتے تھے تاریخوں کا اور اس کے بارے میں معلوم کرتے تھے کہ چاند کی کون سی تاریخ ہے، یہ لونر کیلنڈر کے حوالے سے ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کس لیے ہے، یہ لوگوں کی تاریخوں کے تعین کا اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہوئے، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، شاید کہ تمہیں فلاح مل جائے۔ تو دیکھیں کہ اس میں نیکی کا جو تصور ہے، پہلے لوگوں میں کیا تھا کہ سینس لیس ریچولز ان میں پائی جاتی تھی، ایسی ایسی رسومات پائی جاتی تھی جو کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ گھروں کی وہ دروازوں سے نہیں آتے تھے، جو حج کے لیے جاتے وہ کیا کرتے، دیواریں پھلانگ کے آتے یا چھت سے آتے، تو اللہ نے کہا یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا جو اس کو دیکھنے کا طریقہ وہ یہ نہیں ہے اپنے گھروں کے دروازوں سے آئے، یہ جو رسومات، یہ جو رواج ہے یہ غلط ہیں، لہٰذا شاید کہ اگر تم اس بات کو سمجھو گے، اپنے گھروں کی طرف سے، دروازوں کی طرف سے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح دے دے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فلاح کا ایک اور ڈور بتا رہے ہیں کہ کیا ہے فلاح کا دروازہ، قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اگر کوئی فلاح پانا چاہتا ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اور عرب میں کیا ہوتا تھا، ان کے لیے 4 مہینے بہت رسپیکٹ کے ہوتے، ان میں ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھا، تو اور ان کے ہاں کیا ہوتا کہ وہ ان میں کوئی بھی اگر جنگ کے لیے آتا، لڑائی کے لیے آتا تو وہ اس میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قتال اور جہاد کیا ہے، ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی برا ہے، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے، نہ باز آئیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہاں پہ بتا دیا کہ اگر ان مہینوں میں بھی وہ آ کے آپ سے لڑائی کرتے ہیں تو پھر آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھ جانا،
پھر اس کا مقابلہ کرنا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر بھی دست درازی نہیں ہے. فلا عدوان الا علی الظالمین، یعنی ظالموں کو صرف پکڑا جائے گا. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. جو تم پر دست درازی کرے یعنی ہاتھ بڑھائے لڑائی کی طرف آتا ہے تم بھی اسی طرح اس پر لڑائی کی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہیں لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. یعنی ویسے تو یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، لیکن اگر وہ آپ پہ لڑتے ہیں، آپ سے لڑائی کرتے ہیں تو پھر آپ نے زیادتی نہیں کرنی. وہ پہل کرتے ہیں تو آپ بھی پھر خاموش نہیں رہیں گے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جتنا ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں دیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آگے یہاں پہ حج اور عمرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو. گر جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں اگر تم رک جاؤ، نہ جا رہے ہو حج کے لیے، کوئی کسی وجہ سے یعنی کوئی کسی وجہ سے رکاوٹ آ جائے تو پھر کیا ہے، قربانی جہاں بھی آپ ہوں وہاں پہ کر سکتے ہیں. اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی دے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور، یعنی اگر طاقت ہے قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر. اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، اور اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے گا اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے. پس اے خوشمندو میری نافرمانی سے بچو. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر حج کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کوئی فضل، کوئی اللہ کا فضل یعنی کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والے ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے بچا دے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کرنا ہے. آگے فرمایا کہ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے، یعنی اس کا بدلہ دیتا ہے جو کوئی نیکی کرتا ہے. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر
زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی حج کے دنوں میں بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں کہ آج ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، جب کس کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ زمین میں ساری طاقت اپنی استعمال کرتا ہے، فساد برپا کریں، کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے کہ جو عالم ہے یا عالمہ ہے ان کو تو سیاست میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن دیکھیں کہ دین اور سیاست، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، تو یہ نہیں ہے کہ صرف دین ہی دین ہوتا جائے اور دنیا کو آپ ڈسکس ہی نہ کریں، ایسے نہیں ہے۔ جس جگہ پہ آپ نے رہنا ہے آپ کو بات تو کرنی ہوگی۔ تو اس لیے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم اور قتل غری، اور جس کے پاس جو اقتدار آ جاتا ہے وہ فساد برپا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں ہی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں گے پورے کے پورے اسلام میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جو آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے اس پہ پورے پہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو مجھے پسند ہے اس کو لے لوں اور جو نہیں پسند اس کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے کیا کیا، لغزش دکھائی، تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اگر کوئی ہدایت آ چکی ہے تو اس میں پھر اگر آپ کوئی کمی کوتاہی کرتے ہیں، کوئی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ جائے اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملے پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا، کیا اب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کے ساتھ زمین میں آئے، بادلیاں لے کر آئے، عذاب ایسے نظر آ رہا ہر طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں بھی ان فرشتوں کے ساتھ آؤں اور یہ ان کا فیصلہ تمام کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اسی طرح سے بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور برائی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، ایسا نہیں تھا، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا،
انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اجازت سے اپنے حکم سے اس کا حق راستہ دکھا دیا. جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ نے جسے چاہا راہ راست دکھا دیا. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. پہلے انبیاء پر اتنی مصائب، اتنی مشکلیں آئیں، اتنا کچھ ہوا، ان کو کاٹا گیا، ان کو زندہ جو ہے وہ زندہ کاٹا گیا ان کو. اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب ان کو تکلیفیں آئیں، مکہ میں تھے وہ اور ان کو تکلیفیں آ رہی تھی، مشرکین تنگ کر رہے تھے، سزائیں دے رہی تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے انبیاء کو تو آروں سے کاٹا گیا تھا، تو تم لوگ چھوٹے، ابھی یہ تو مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں، تو ابھی سے تم اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہو. آپ دیکھیں کہ ہم چھوٹا سا اس پہ ہمارے لیے کیا سبق ہے. ہمارے اندر کوئی بھی ہمارے ساتھ تکلیف آتی ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد. اور یہ ہماری کام کیا ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلانا، بد دعائیں دینا، یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد حاصل کریں صبر کے ساتھ. یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. کیسا مال خرچ کرنا ہے، کس کے بارے میں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جیسا بھی تم مال کرو گے خرچ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں ناگوار ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یعنی جب جنگ کا حکم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے ایک طرف سے تمہیں جنگ میں جانا ہے، لڑائی کرنی ہے، فزیکلی آپ کو جانا ہوگا، کہیں تکلیف بھی آ سکتی ہے، کوئی تیر لگ سکتا ہے، کہیں زخم ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تمہیں فتح دے اور فتح کے ساتھ آپ کو مال و دولت بھی ملے. تو جو چیز سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہو. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں دیکھنے میں چیز اچھی لگ رہی ہے، فائدہ مند لگ رہی ہے، اور وہی چیز ہو سکتا ہے ہمارے لیے اچھی نہ ہو، بینیفٹ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے. حرمت والے مہینوں کا ہم نے 4 پڑھے، وہ پیچھے گزر چکے. جو 4 ہم نے بتائے تھے، رجب، محرم اور باقی 2، اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی حرام والے مہینوں میں لڑنا تو منع ہے، برا ہے، لیکن یہ اور بھی برا ہے کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا جائے، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دیا جائے. اور فتنہ خون ریزی سے زیادہ شدید ہے، فتنہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ سخت ہے لڑائی سے. تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں گے. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. برخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا اور رحمت الہی کا جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ نافع بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے، مگر ان کا گناہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ تعالیٰ
تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ تو شراب اور جوا یہ سارا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بارے میں اور فرمایا، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو، اکٹھا رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادوں سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہارے بہت پسند ہو۔ اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے تم کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين آمين يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔